أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز و محترم بزرگوں جوانوں عزیزوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ذات نہ بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے بھائیاں نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے پاک مقدس سونے سچے سچے گھر مسجد شریف نے اندر آمنی نہیں مل بمنی نہیں ذکر خیر کرنے نہیں ذکر خیر سننے نہیں پھر آجزی انکساری نل اپنی بارگاہ لاجزال نے اندر ساڑھے جے کمزوراں ناتوانا سجدہ ریز ہونی ہمت و توفیق نصیب فرمائی سارا کچھ اللہ نے توفیق نہ لے جی او اس چیز نہ محتاج نہیں کہ ساری دنیا اساں سجدہ کرے سارے نے سجدے کرنے نال ودنا نہیں ساری دنیا چھوڑ دے وے وہ گھٹنا نہیں
وہ اپنی جگہ قائم ہے اللہ، وہ ازل ہے ابد ہے، کب سے ہے کب تک رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ کسی نے ودایا ودنا نہیں، کسی نے گھٹایا گھٹنا نہیں، وہ خود بڑھایا ہوا ہے، اسے کوئی بڑھانے والا نہیں ہے، اللہ خود بڑھایا ہوا ہے۔ وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ اسے کوئی عزت دے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس کی عزت کی بات کرے گا، اس کی بڑائی کی بات کرے گا، اس کی کبریائی کی بات کرے گا، اس کی تعریف و توصیف کرے گا، اس کی حمد بیان کرے گا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، بس اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں مانے گا کہ میرا رب تو ہی ہے، تو یہ عمل کرنے سے انسان کی اپنی شان بڑھ جاتی ہے۔ بس ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہے، جی اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اس کی بات کرنے سے ہماری شان بڑھ جائے گی، جی ورنہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، جی وہ اس پر قادر ہے کہ ساری دنیا کو ملیا میٹ کر کے اس کی جگہ اور پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے اللہ، ہاں جی۔ تو لہٰذا جو اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں اور اپنی قسمت پر ناز کریں کہ مالک نے اپنی اتنی زیادہ مخلوقات میں سے اگر اسے چن لیا ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنے رسول کی تعریف کے لیے، تو وہ ناز کرے کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا، ہماری زبانیں اس قابل ہیں نہیں۔ فرمایا گیا نا کہ لکھ واری عطر گلابوں دھوئے نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نائی کیا کلمے دا کل۔ ساڑیاں زبانہ اس قابل نہیں، نہ حرام نہ پتہ، نہ حلال نہ چنگی نہ ماڑی نہ، ٹھیک ہے، سارا گند مند کھا پی کے زبانہ جو گندے الفاظ، جو بری چیز آنی بول بال کے، تو پھر اسی اگر اس نے ذکر کرنے ہیں تو نہیں 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 نہیں، اس کی ذات اتنی بلند ہے، بالا ہے، اتنی پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے کہ ساڑیاں گندیاں زبانہ اس قابل نہیں ہیں، حقیقت بات ہے۔ لیکن اگر اس توفیق چاہ دیتی تو یہ اس نہ کرم ہے، اور اس نہ کرم کیوں ہے کہ وہ پنجابی جاکھنے جنے کتیا تینا نہیں سائیاں نہ منہ ہیں، ہاں یہ حقیقت، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر اس نے توفیق دی ہے، کرم کیا ہے، تو یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا، ہاں جی جی آنے نا سائیاں نہ منہ مارنا، ہاں جی چودھری صاحب یارا یہ گل تو نہیں پر، لیکن ان فلانے نہ ہوتا ہے نا منہ مارنا، یارا گل مننی پوسی ہے، اسی اس قابل نہ، اللہ اخنا تسی اس قابل نہ ہو، اپنے کرتوت تکو دیڑی کرنے کہ میں سارا کوئی تکنا پیا، لیکن توڑے کرتوتا دے میں منیا نا تو بالکل میں اتنا ڈاڈا تساں گرفت وچا گنا عذاب وچ کہ تسی بات کچمر توڑا نکل ویسی، لیکن سجنہ نہ منہ مارنا کیونکہ امتی جو میرے محبوب کے ہیں۔ آئے اے بلیا لوگا، جس رسول نہیں وجہ تو اللہ ساڑھے نال پیار کرنا، پھر من اس رب کی بھی بات مان اور اس کریم آقا محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بھی پیروی کر، جی جس نے وجہ تو تیڑی منی عزت ہے، سارے نبی چنگے امتہ چنگیاں، لیکن تک تیڑی تعریف کی تھی اس کے نہیں، کنتم خیر امت نخرجت للناس، محبوب سارے نبی بھی میرے رسول چنگے، انہوں نے زمانے بھی سونے آئے، انہوں نے امتہ بھی سونی ہیں، لیکن کملیہ لیا کیا کہنا تیری امت کا، اللہ تاکہ نہ تعریف ہو رہی نہ تیری ہو رہی نہ میری ہو رہی نہ، سارے نہیں اللہ کرنا پیا، فرما محبوب تیری امت ساری امتوں سے بہتر ہے، چنگی ہے، چنگی ہے، ساری مخلوق میں پیدا کی تھی، میں نے تو بندے نما چنگے لگنے، لیکن تو ساڑی گل زیادہ ہی اللہ پہ کرنا آگا جا، ہاں جی اے سارے
آخنے نہیں جی سارے پتر میں نے جی رب دیتے یہ دیاں بھی بینیاں جی یہ ساری فیملی مینڈی جی یہ جڑے ایک گلی تکے نے مولوی صاحب یہ 5 گھر یہ دائی ساری مینڈی اپنی برادری ہے لیکن اے جاکت نہیں اس تے منا دل بڑا خوش ہے اللہ تو گل سمجھ آ گئی نہیں اللہ اخنا بندے میں پیدا کیتے سارے مینڈین لیکن اے کریم آقا تیری امت کا کیا کہنا یہ میں اس آیت کا مفہوم خلاصہ بیان کر رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس اے اگلی گل سنے ہو جی فرمایا چنگے کیوں ہیں ایویں نہیں سارے نو چنگے متا آنکھو جی من ساڑی تعریف ہو گئی نہیں 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 سارے نہیں گل ہو ہی نہیں رہی ایک گل وچ انہوں نے کرنا پیا فرمایا کیوں چنگین نال اللہ دا سیال کہ کیوں چنگین اس وجہ تو کہ جڑا کم پہلے زمانے میں میرے نبی رسول کرتے تھے اے میرے محبوب تیری امت کے کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں انہوں نے پیشہ شعبہ کہ شعبہ کہ یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں بھلائی کی طرف اور گناہ سے روکتے ہیں یہی میرے نبیوں کا شیوا تھا اللہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل حضور نے فرمایا کہ میری امت کچھ لوگ ہو سن جڑے نبی نہ ہو سن لیکن اللہ انہوں کو نبیوں نے برابر کم کی سی بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر مالے کو کم کے ہو سی فرمایا انہوں نبیوں نے بھی میں ڈیوٹی لائی ہے کہ لوگاں گناہ تو روکنے ہے تے نیکی نہیں طرف بلانے ہے تے اے کملی علیہ تیری امت نے بھی کچھ لوگ ہو سن جنہوں نے ڈیوٹی بھی جے شامل ہو جاسی کہ وہ لوگاں نیکی نہیں طرف بلا سن تے گناہ کو ڈک سن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں آپ اس آیت میں آتے ہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں گناہ سے روکتے ہیں آپ اس میں شامل ہیں اگر یہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ امتی تو ہیں لیکن وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے یہ بات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرمان دے دنیا تے میں بڑیاں بڑیاں نعمتاں دیاں گا آئے 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 پیدا جو میں کیتا ہے میریاں دیتیوں یا نعمتاں تو کئی وہ لوگ ہونگے غلط کم کرنگے نجائز پیدا اٹھانگے پھر دنیا دے اندر لوگاں دے سامنے کہنگے میں بڑا عزت دار ہوں فرمانا نا وہ جھوٹا ہے وہ خود ساختہ عزت دار بنا ہوا ہے حتیٰ کہ اس کی عزت نہیں ہے مولا عزت والا کون ہے فرمایا عزت صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ کسی کی دی ہوئی عزت کس لئے کہ عزت والا نہیں بنا وہ خود بڑھایا ہوا ہے اللہ فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ میرے رسول ہیں اور قیامت تک جو رسولوں سے پیار کرنے والے ایمان لانے والے ان کی بات کو فالو کرنے والے میرے رسولوں کے بعد اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ مومن ہے اے جی اللہ گال کی تھی نہیں میں نہ نہیں کی تھی تو جڑی کرنا نا تیری اپنی گال ہے نا میں تے اللہ نہیں کر رہا تو خود کہنا جی مولی صاحب میری عزت کرو بادشاہ کمال ہے کیوں تے نہیں کرنا بھائی کوئی عزت والا کام بھی کرنا زبردستی میں نے کو عزت کرانا چاہنا عزت والے وہ ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عزت والے تیری بات کمزور ہو سکتی ہے لیکن مالک کی بات قوی ہے حتمی ہے پختہ ہے قیامت تک اس میں رد و بدل نہیں ہے پھر عزتائیں میں نہیں مل دیاں آئے ہائے ہائے
یا اللہ عزت والے کون نے؟ ایک تو یہ نا فرما ہر نماز وچے پڑھنے یا اللہ ماں انہاں دے پیچھے لا جڑے عزت والے نے، انعام والے نے، شان والے نے، ہدایت والے نے، اے اللہ جنہاں نال تو پیار کرنا مینوں بھی انہاں دا فالور بنا دینا، انہاں دے پیچھے لا دے۔ فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار جماعتاں عزت والے دیاں، انعام یافتہ دیاں، رب دیاں سنگیاں دیاں، اللہ دے محبوبہ دیاں درجہ بدرجہ۔ فرما پہلے درجے وچ میرے نبی رسول نے، دوجے درجے وچ میرے صدیق نے سچ بولن والے، تیجے درجے وچ فرما میرے شہید نے، فرما چوتھے درجے وچ متقی پرہیزگار صالحین نے۔ اللہ فرما دے چاروں جماعتاں میرے سنگیاں دیاں، میرے سجنا دیاں، میرے بیلیاں دیاں، میرے پسندیدہ بندیاں دیاں نے۔ اے بندیا تو ہی جدوں بھی دعا کیتا کرنا میرے کولو منگیا کر مولا، مینوں انہاں دی دوستی دے دے جڑے تیرے بھی دوست نے۔ آئے بس یہ بات ہے، اس پر غور کرنا، صرف دعا نہیں کرنا، غور بھی کرنا، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل بھی کرنا، دوستی ان کے ساتھ کرنا۔ ہاں غالباً پچھلے جمعے یاد لینا، مجھے غالباً جو ذہن میں آ رہا ہے بات یہاں ختم کی تھی، جڑے اللہ دے دوست، آئے آئے نبی دے دوست، اللہ دے دوست، نبی دے دوست، گل انہاں دی ہو رہی ہے، پھر میں کیوں نہ کرا نبی دے دوستاں دی گل آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، آئے آئے جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ یہی تو بات ہے نا۔ آئے ہائے ہائے 14 صدیاں گزر گئیاں، 15ویں صدی جا رہی ہے، تو تے میں تکیا کوئی نہیں، سن کے ایمان لے کے آئے ہیں، جان دین واسطے تیار ہیں۔ ان کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، دیدار بھی کیا تھا۔ ہاں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تجھ نہیں تکیا، پھر بھی مالو جان لے کر تو کہتا ہے یا رسول اللہ میری جان بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، کملی والے یا میرا مال بھی حاضر ہے۔ اگر تیرا عالم یہ ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کی محبت ہے نا۔ ابھی میرے دوست بیٹھے ہیں، وہ یہ بیٹھے، یہ ان کا میرا پرانا رشتہ ہے، مری جائے نا تو انگوری روڈ ہے اس پہ رہتے ہیں، جب یہ کرتے ہیں پھر میں ان سے پیار سے جملے 2-3 مذاقی بھی کرتا ہوں، کیونکہ رشتہ تعلق ہے نا۔ صدیقی صاحب ہی تھی ہو اکھے میں پنڈی آ رہا ہے کھود گئے
جنازہ تے میں نے دل کرنا بھی جمعہ توڑے کل پڑھا. میں پھر سوچیا مولوی یہ تیرے واسطے نہیں آ رہا, یہ تو اپنے نبی کے لیے آ رہا ہے. بات مولوی تیری نہیں ہے, بات تو حضور کی ہے کہ جس کی تو بات کرتا ہے نا تو اللہ کے بندے تجھے پسند کرتے ہیں کہ اچھی آواز میں بات کرتا ہے, چلو دو لفظ سن لے گے. تو یہ بات میری نہیں ہے. حضرت حسان پاک نے جدو نعت لکھی نا کہ او بلے بلے ہو گئی جی, نعرے باج گئے. حضور نے خود سماعت فرمائی. ہاں جب وہ مسجد نبی چھوٹے ان تا صحابہ کیا یارہ کمال کر چھوڑی گئے جڑے نے پتر آج تا بن بستے چھوڑے نہیں. اتنی حضور کی تعریف تو نے کر دیا, اتنی زبردست تو نے نعت لکھی ہے, کیا کمال کر دیا تو نے کلام لے کر. حضرت حسان فرمانے نو جلیو یہ کمال میرے کلام کا نہیں ہے, یہ کمال تو اس کا ہے کہ لفظوں میں جس کی تعریف ہو رہی ہے. میرے کلام نہیں کوئی بڑی گل نہیں, گل تو اس لیے جس نے گل ہو رہی سی. حضور کی وجہ سے میرے کلام کی بھی تعریف ہو رہی ہے, ورنہ میرا کوئی کلام اتنا بڑا نہیں ہے. حضرت حسان فرماتے ہیں فرمایا جس کی بات ہو رہی اس کی وجہ سے لوگ آپ میری تعریف کر رہے ہو کہ میں کوئی بہت چنگی نعت لکھ چھوڑی, ورنہ میں کہاں اس کی میں تعریف کہاں کر سکتا ہوں جس کی تعریف کرنے والا خدا ہو. میری کیا مجال ہے, میں اس کی کیا تعریف کروں گا, اس رسول کی جس کی تعریف کرنے والا خدا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, فرمایا میرے محبوب تیرے رب نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. گل مک گئی. اور میری یہ چبڑا کرن نہ کرن کے فرق ہونا ہے. جس کی تعریف اللہ کرنے والا ہے, مالک. ساری دنیا درود پڑے میرے نبی تے, حضور خوش ہونے تے کدے ساری دنیا چھوڑ دے تے نبی توڑے تے کوئی ناراضگی نہیں کرنے لگے, کیونکہ اس نبی کو کیا فرق پڑتا ہے جس نبی پر 70,000 صبح آتا ہے, شام کو چلا جاتا ہے, 70,000 اور فرشتے آ جاتے ہیں روضہ رسول پر, اور جو پہلے دن آیا قیامت تک انتظار کرتا رہے گا, دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. ہاں اگر تو سالے وچ ایک واری دو واری ترے واری موقع مل وینا مدینے وینا تا ناز کرو جلیا جتھے ملائکہ نہیں لینے لگی ہیں بیان. یہ تو مالک کا کرم ہے کہ تجھے زندگی میں کئی بار وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا نصیب ہوا. اس رسول کو کمی نہیں ہے, جہاں ملائکہ پڑھ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس نبی کو تیرے میرے درود کے پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر وقت میں بھی اور میرے ملائکہ بھی اپنے رسول پر درود بھیج رہے ہیں. اس لیے درود نہ موقع آوے تو چاڑا نہ ہویا کر, پاسے نہ مارے کر, موڑے نہ مارے کر, پڑھا نہ پڑھا کھل کے پڑھا کر, بس محبت سے پڑھا کر. زبردستی کا بھی کوئی درود ہوتا ہے کہ ان مولوی صاحب تو چکا دے من پڑھوئے 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 تے تسی کوئی چاڑے ہونے رہے ہو پڑھا نہ پڑھا. بھائی واہ جنے نے پترا وہ کیوں نہ پڑھنا, سونے نہ کلمہ پڑھنا نا, غلامی نے دعوے کرنا تے تو آخنا کیوں پوے. ایمان اس چیز کا نام ہے, محبت اس چیز کا نام ہے کہ جب اپنے آقا اور مولا کا نام آئے تو کوئی کہے نہیں بلکہ تیری زبان پر پہلے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت اس کو کہتے ہیں. زبردستی والی کڑی محبت ہے, زبردستی والی کوئی محبت نہیں, کوئی محبت نہیں. محبت وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے اور بے درے کی جائے اور بغیر جبر کے کی جائے, بغیر کہہ کے کی جائے. ہاں جی یہ بات ہوتی ہے. اللہ دیکھو نا, یہ میں مثالہ تو اس وجہ تو دینا کہ سمجھ جاؤ. داوری فون کر کے سجنا بلا آنا باہر آنا, میں کھڑوتا ہوں آنا آنا. او سامنے نہ کہ فیدہ مزہ تو تامیں فضری تڑی آگ کھولے نہ گلی جو باہر نکلے تو سجن بوئی اگے کھلتا ہو رہے. مزہ اس وچے نے, اس پیارے دے. ہاں جدہ کلن تڑتے جائے کی دینو بھی تو وہ کھایا, یہ نہیں پیار, یہ وقت گزاری ہے, ٹائم پاس کرنا. محبت اس کو کہتے ہیں کہ سجن کے دل میں سوچ آئے, اس کا دل دھڑکے تو یار بوئے تو ہوئے. آئے 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 اے چودھری صاحب سنیو جی, سنیو سارے سنگی سنیو. چودھری صاحب بتاں کرنا پرانا بندہ ذرا ذوق رکھنے تائیں نہیں گل کرنا. اب سنی اللہ دیکھنا دور سے آتے, کہاں خیبان ہے, اپنا کرایہ لگا کر آتے,
مجھے تو کچھ نہیں دے، میں تو ان کو کچھ نہیں دیتا، یہی مجھے کچھ دے کر جاتے. یہ محبت ہوتی ہے، پیار ہے. اور یہ اس میں کمال میرا نہیں ہے، پھر کہوں گا کمال کملی والے کا ہے. ہائے ہائے حضرت بابا فرید بولے آپ فرماندے نے جے میں ویکھاں میرا مائی نہ ویکھے تے میں نہ ویکھاں او ویکھے. جے میں ویکھاں میرا مائی نہ ویکھے. جنہ نہ کوئی مائی ہے یہ مول پاس ہو بھائی جڑے مائی والے بیٹھے ہو، کوئی یار ہی نہیں تھا تے میں نے امن بے یارے ہوئے میں سکی چلنے ہو پہ تو چلی آؤ. ہاں او مول پاس ہو جے میں ویکھاں تے میرا مائی نہ ویکھے میں نہ ویکھاں او ویکھے. یعنی یہ بھی ایک انداز ہے نا محبت کرنے والوں کا کہ زمانہ نہ دیکھ رہا ہو، جب کوئی نہ دیکھے تو میں اپنے مائی کو دیکھوں. لک لک کے تکنا، چھپ چھپ کے تکنا. جے میں ویکھاں میرا مائی نہ ویکھے میں نہ ویکھاں او ویکھے. او مٹ جامنے دکھ درد ہزارہ، مٹ جامنے دکھ درد ہزارہ. جے سونا پیار نظر چاہ ویکھے. اور سجنہ ایک باری پیار نہیں نظر تک چاہے آئے مٹ جامنے دکھ درد ہزارہ سونا پیار نظر چاہ ویکھے. ان اگلی گل سنیا فرمند نے ایڈے لیکھ کتھوں تتڑی دے. آیا اور میں کتھوں ایڈے مقدرہ لیاں ایڈی بڑی قسمت کے تھے وے. ہاں مٹ جامن دکھ درد ہزارہ جے سونا پیار نظر چاہ ویکھے. پر ایڈے لیکھ کتھوں تتڑی دے او میرے ویکھنے وچیو ویکھے. آئے او تیرے اندر وسدا او تینو ایویں پین بھلے کھے. غلام فریدہ بوئے یار دے مریے او سونا ویکھے بھاویں نہ ویکھے. فرمانن فریدہ یہ پیار کرنا نا یار نال مالک نالا پھر اس نے بوئے تے جان دے دے کوئی گل نہیں گلا نہ کر کہ نہیں پیا تکنا تو مرنا ہو سکنا کل پرسوں بار نکلے گا نہ کدی تا تو بوئے تے جواب پیا ہوئے ہو سے نہ تے تیڑی گل بن بیسی. جان دے دے ایناک بے ہو تکے سی دے میں مرسا. فرما نہیں تو دے تو پیار کر کدے تا تقسیم کدے دا نظر پوسونا کہ سجن بوئے تے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معرفت کا کلام ہے. ہاں جی اس کو اس کی حقیقی کی طرف دیکھنا مجازی کی طرف نہیں. یہ صرف میں نے مثال دی. اس کی نو کیا جاندہ ہے نبی کریم دا دربار لگا ہوئے غلام بیٹھے ہوئے نے. پیارے ابو بکر سونے عمر سونے عثمان سونے حیدر کرار سونے بلال بیٹھے ہوئے نے. جناب طلحہ بیٹھے ہوئے نے. جناب زبیر بیٹھے ہوئے نے. غلامہ دا مجمع میں میرے نبی نے فرمایا غلاموں میں نو تین چیزاں نال پیارے سنے ہو. کملی والے کیڑیاں کیڑیاں فرمایا نماز خوشبو فرما بردار عورت. آئے ہائے ہائے حضور نے فرمایا میں نو تین چیزاں نال پیارے. نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز جنت دی کنجی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ نبی فرمایا خوشبو بھی مجھے اچھی لگتی ہے یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضور نے فرمایا فرما بردار عورت اگر بہنیں بھائی دی فرما بردار بیٹی ہے باپ دی فرما بردار بیوی ہے اپنے شوہر دی فرما بردار. فرمایا فرما بردار عورت گھر میں جو مرد ہے مرد
کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے وہ اپنے گھر کے مرد کی ذمہ داری میں ہے، اس کی بات مانتی ہے، خود سردار نہیں بنتے بلکہ اس کی فرما برداری میں رہتی ہے کہ یہ مرد ہے، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایسیاں بیبیاں نال بھی اللہ دے رسول نو محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایسی عورتوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو مرد کی عزت کرتی ہیں، فرما بردار عورت عورت اے غلام جی ہوندے نے سنے ہو نا جنہاں نو پیارے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے آقا جے اجازت دی ہوتے ممی کوئی گل کرا۔ میرے نبی نے فرما ابو بکر بولو نا، عرض کی تھی کملی والیا میرے نبی نو 3 چیزاں نال پیارے، سونیا میں مرید تیرا ماں، غلام تیرا ماں، محبت تیرے نال کرنا ماں، حبیبی یا رسول اللہ میں نو بھی 3 چیزاں نال پیارے۔ آئے ہائے اس لیے کہ میرا نبی جو کرتا ہے، میرا نبی جو کرتا ہے میں پھر مرید کیسا جو میں نہ کروں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیڑیاں، عرض کی تھی کملی والیا میں چاہنا ماں دھی میری ہووے، نکاح تیرے وچ ہووے، انج تسی میرے نبی ہو، میرے قائد ہو، میرے محسن ہو، میرے ہادی ہو، میرے راہ پر ہو، میرے رسول ہو، یہ ساریاں گلاں اپنی جگہ، لیکن کملی والیا تواڈی ذات نال سورے جوائی دا رشتہ مینوں بڑا چنگا لگدا ہے، دھی میری ہووے، نکاح تیرے وچ ہووے، کملی والیا دوجی چیز میں چاہنا وا مال میرا ہووے، حکم تیرا ہووے۔ آئے آئے کہہ دیو سبحان اللہ۔ کملی آلیا ماں دسو میں خرچ کتے کرنا ہے؟ ہاں مجھے نہیں پرواہ کہ ابو بکر نے کتنی محنت کی ہے، اللہ کے رسول آپ ایک آواز تو لگائیں، ابو بکر سارے گھر کا گھر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ یا رسول کملی والے میں چاہنے مال میرا ہووے، حکم تیرا ہووے۔ یاد نہیں نا پچھلے جمعے میرے نبی نے فرمایا ساریاں دے احساناں دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں، تواڈے وچ ایک جنا ہووے جدے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن رب چکائے گا۔ اللہ دے رسول کون نے فرمایا میرا ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ کملی والے تیسری چیز جڑی مینوں چنگی لگ دی ہے او اے وے سونے میں چاہنا وا 24 گھنٹے اکھ میری ہووے، چہرہ تیرا ہووے۔ اللہ نے رسول میں نے دل کرنا میں 24 گھنٹے تو ساتھ تک نہیں رواں، تک نہیں رواں، تک نہیں رواں۔ ہاں اور اس مقام پر حضور کے بلا تاجدار گولڈا بولے، آپ کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ آل و اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ کملی آلے آپ نے آلے پاک آپ نے اصحابہ پاک نیاں انہاں اکھیاں میڑا سلام ہوئے جڑیاں ہر وقت توڑے چہرے نہ طواف کرنیاں رانیاں آیا۔ یہ اس کا ترجمہ میں پنجابی تساں کر کے دیتا، ٹھیک ہے؟ آل و اصحاب کی ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ یہ تاجدار گولڈا عرض کرے اے کملی آلیا رب نے سارے جانا واسطے رحمت بنا کے متا تو اڑی اڑی گل نہیں مننے کافرن توڑے ازلی دشمنیاں تسی انہاں تے بھی مہربانی کر چھوڑنے ہو، میں تو توڑا کلمہ پڑھنے ہوں، میں تو توڑا غلام ہوں۔ کملی والے آپ کی یہ شان ہے کہ آپ غیروں پر بھی مہربانی کرتے ہیں، میں تو آپ کا مرید ہوں۔ کو جا ماڑا بیڑا جے جبھی یہاں نہ تا توڑا گینا نا، سگ تو آپ کا ہوں نا، سگ تو آپ کا ہوں نا، غلام تو آپ کا ہوں، آپ کے در کا کتا ہوں، تو میرا بھی تو کام ہے نا کہ میں امید رکھوں کہ کبھی نہ کبھی تو آپ کرم کریں گے مجھ پر۔ یہ بات ہے تاجدار گولڈا جی سید کہہ رہے ہیں
یا رسول اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اور تو اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے، یہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ بڑی بڑی گل کر گئے کملی آلیا، یہ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی منگتا تیرے دربار میں آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے دے نہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ آپ بسم اللہ آپ انکار کر دیں۔ اللہ جزائے خیر دے بھائی نثار، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شان کے مطابق ہی نہیں کہ کوئی سوالی آئے اور آپ کہیں جی چل بھائی میرے کو کوئی شے نہیں ہے چل اٹھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوب کوئی سوالی آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، مالک پتہ نہیں کہ مانگ بوے فرما سجنا پہلے اس نے گال سننا ہن مرضی تینڈی ہے، لیکن خیال کریں جے تُد مانگ دا نا میں نے کلو کہ مالکہ بندہ اے پہ منگنا تے وہ تُد اگو بول گدا تُد بولیا تا خیال کریں تیڑا بول رب خالی نہیں موڑن لگا اس کی جھولی بھر دے گا۔ تاجدار گولڈا کہتے ہیں حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منگتا ہے اور خالی چلا جائے، آپ کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ تیرا کام ہے، اگلی یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ اللہ کے رسول یہ بھی مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا ہوگی لیکن شفاعت کا حق اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے۔ یہ مقام کوئی کام ہے؟ یہ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، اور محشر میں نصیر ان کی نظر مجھ پہ پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اللہ کے رسول یہ جتنے بھی غلام آئے آپ کی محبت میں آئے، مہربانی کرے ہو قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی ساڈی لج رکھے، نگاہ کرم کرے ہو اسی تے ماڑے ہیں کوجے ہیں بیڑے ہیں، پر تو لج پا لینا، تو اللہ کا حبیب ہے نا۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر کہندے نے کملی والے مال خرچ کرنا، دھی میری آپ کے نکاح میں ہونا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، یہ تین چیزیں آئے ہائے ہائے ہائے۔ ادھر جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے نے، عمر بھی میرے نبی نے فرمایا لوگو ساری دنیا میری مرید ہے، لیکن عمر فرمایا میرا مرید بھی ہے، میں محمدی مراد بھی ہے، میں اللہ کو مانگ کے گدا عمرہ۔ ہاں فرمایا ساری دنیا میری مرید، عمر میرا مرید بھی میری مراد بھی ہے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگو میرے بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی، اگر میرے بعد بھی کوئی نبی رب نو بھیجنا ہویا میرا عمر ہویا، سینہ تان کے نہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا میں آخری میرے بعد کوئی کہ میں نبی بن کر آیا وہ جھوٹا ہے، زندیق ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے۔ فرمایا لوگوں ساری دنیا شیطان کو ڈر دیئے، پر جس گلی چو میرا عمر آ رہا ہوئے شیطان بھی گلی چھوڑ دے دے۔ عمر کی اللہ نے اتنی حیبت رکھی ہے، ڈر رکھا ہے کہ شیطان بھی اس سے بھاگتا ہے عمر سے۔ یہ حضور آکھے نے میں نے آکھا جس نے کلمہ پڑھنے، یہ میرے نبی تعریف کر رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر یہ اب اس کو بڑے پیار سے سنی گا، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ جب کوئی اچھی محفل میں بیٹھو نا، اچھی محفل میں، نیک محفل ہو، ذکر کی محفل ہو،
تو فرمایا جب کوئی اچھی محفل ہو جس میں اللہ کی تعریف ہو، مجھ پر درود پڑھا جائے، یہ اچھی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس محفل میں میرے عمر کا بھی ذکر کر دیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں اچھی محفلوں میں میرے عمر کا بھی ذکر کر دیا کرو۔ عمر حضور فرما رہے ہیں۔ ادھر جناب عثمان بھی بیٹھے ہوئے نے، اللہ عثمان بھی عرض کر دے نے کملی والے مینوں بھی تین چیزاں نال پیار، عثمان بولنا اے جو مرید ہونے نے، عثمان عرض کر دے نے کملی والے بھکھیاں کھانا کھوانا، ننگیاں لباس بوانا اور 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تین کام مجھے بڑے پسند ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو لباس پہنانا، اس کے جسم کو ڈھانپ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے فرمایا اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرنا بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ اسی لیے عثمان حیا والے کہا گئے، اتنے حیا والے تھے۔ حضرت عثمان خود فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے مجھے دعوت دی نا، میں نے آپ کی دعوت پر حضور کا کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آیا، تو یہ دایاں ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا۔ جب میری ملاقات ہوئی نا تو میں نے کلمہ پڑھا، حضور کو گواہ بنا کر کہ اللہ کے رسول گواہ رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ دایاں ہاتھ میں نے رسول کے ہاتھ میں دیا، بیعت کی۔ اب سنیے سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ دایاں ہاتھ میں نے حضور کے ہاتھ میں دیا، اس دن سے لے کر اے تک جے غلام ہونے نے اس گلہ نال کھڑے تھے چسکا لا کے چھوڑنا مجھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اس دن سے لے کر وقت شہادت تک ساری زندگی یہ ہاتھ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں ٹچ کی، اس لیے کہ یہ ہاتھ رسول کے ہاتھ میں گیا تھا، میں نے اس ہاتھ کی بھی عزت کی جو رسول کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ کتنے بڑے شرم والے لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے۔ نبی پاک دے حجرے دا دروازہ کھڑکیا، پوچھیا کون؟ ابو بکر لنگیا، دروازہ کھڑکیا کون؟ عمر لنگیا، دروازہ کھڑکیا کون؟ عثمان۔ میرے نبی نے روک دیتا، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنیاں نے حضور اس طرح بیٹھے ہوئے سن، اس طرح حضور دیاں پنڈلیاں ننگیاں، دو پہلے غلام آئے، حضور جی بیٹھے رہے، عثمان دا نایا، میرے نبی نے فرمایا عثمان ٹھہر جا، عثمان کو روک دیا۔ حضور جلدی نل سمل گئے، چدر مبارک نل پنڈلیاں کج لیتیاں، کج کے جدوں بہ گئے، فرمایا عثمان ہون لنگیا، عثمان ہون لنگیا۔ عثمان بھی اندر آ گئے، تینوں غلام اپنے آقا نل گلاں کر دے رہے، رات دیر تک مجلس رہی، حضور کو اجازت لیتی چلے گئے، دروازہ بند۔ مائی صاحبہ کہنیاں نے جدو دروازہ بند ہویا، میں عرض کی تھی کملی والیا فدا کا بھی وامی، وہ سونیا میرے ماں باپ قربان ہو جان، گل سمجھ نہیں آئی، میرا بابا ہے بیٹھے رہے ہو، عمر آئے نے بیٹھے رہے ہو، عثمان دیواری سمل گئے ہو، پنڈلیاں کج لتیاں نے وجہ کیے۔ میرے نبی نے فرمایا آشا میں اس بندے کو حیا کیوں نہ کرا جدے کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے، اللہ کے ملائکہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہہ دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر جناب علی بھی بیٹھے ہوئے نے، آئے آئے حیدر کرار بھی بیٹھے ہوئے نے، حیدر کرار بھی ونڈ ہو رہی ہے، ونڈ
ہجرت کے بعد ونڈ ہو رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا انصار کون ہے جڑا تواڈے وچوں جڑے مہاجر ہجرت کر کے آئے نے مکے وچ، اے سارے مالدار نہیں وچ غریب بھی نے، انہاں دا گھر بار کوئی نہیں، کون ہے جڑا بھرا بنائے حویلی وچ حصہ دے وے جائیداد وچ برابر دا شریک کرے؟ لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں، آپ آرڈر کرو، دسو کہنا کہیں بھرا بناونا، اسی نہ بولنے تو آرڈر تو اڈا چل سی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا فلاں فلاں، ونڈ ہو گئی، سارے آن دی ونڈ ہو گئی۔ علی بیٹھے رہے، آئے ہائے ہائے، علی بیٹھے رہے، عرض کر دینے کملی والے آ ہجرت والی راتی ابو بکر نو لے کے نکل آئے ہو، پچھے جان تیلی تے رکھ کے توڑی منجی تے میں ستا رہا ماں، کملی والے آ میرا بھی گھر کوئی نہیں، میری بھی حویلی کوئی نہیں، میں نو کسے دا بھرا نہیں بڑھایا۔ جدو علی یہ گل کی تھی سنیو، میرے نبی نے مولا علی نو بازو تو پکڑ کے انج کھڑا کیتا، فرمایا اے سجنا پریشان کیوں ہونا میں، کوئی کسے دا بھرا، کوئی کسے دا بھرا، علی تینو مبارک ہووے، تو دنیا وچ بھی میرا بھرا وے، قیامت والے دن بھی میرا بھرا رہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کے عالم میں کیا ہوگا۔ ایک یہ موقع ہے، بسم اللہ، ایک موقع، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگ کلر سے آئے بتا رہے ہیں جی، اللہ مبارک کرے، آپ کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ اکبر اللہ۔ ایک موقع ہوئے کہ میرے نبی نے مسجد نبی شریف وچ صحابہ دا مجمع، میرے نبی نے نہ دو انگلیاں نو ملایا، حدیث پڑھو، میرے حضور نے فرمایا صحابہ اے دو انگلیاں تک رہے ہو؟ جی آقا تک رہے ہیں۔ فرمایا نا وچ کوئی گیپ تے نہیں نا، کملی والے آ کوئی نہیں۔ فرمایا پھر جان لو قیامت والے دن جنت وچ علی میرے نال ہنج کھلوتا حسنے، آئے آئے آئے، علی میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ فرمایا علی میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ نبی فرمایا لوگو علی حق نالے، حق علی نالے، علی قرآن نالے، قرآن علی نالے، میں علم دا شہران علی دا دروازہ ہے۔ اوے لوگو میرے بھائی علی دا چہرہ تکنا عبادت، چہرہ تکنا عبادت، چہرہ تکنا عبادت۔ اوے لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا، جدا رب مولا ادا میں مولا، گل مک گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر من لو جدا میں مولا ادا علی مولا۔ یہ یا علی یا علی، ہاں ہاں یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کے عالم میں کیا ہوگا۔ یہ تو ان کی شان اور مقام کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ بھی پڑھا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھا ہے، جس کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ بندے کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہے۔ بتائیے وہ رسول خود کتنی شان والا ہوگا۔ حضور ورا الورا ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے، اور قیامت تک مومنوں کے لیے عزت۔ جنا اللہ عزت دیتی نا، میں دی اپیلہ مہربانی کر تو ہی انہوں نے عزت کر، بس اتنی گل نہ کر۔